اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے خدا کی ذات سے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے، بہت اچھے سے کام کر رہے ہوں گے۔ ہمارا وہ جو سلسلہ ہے نا، ایک آیت ایک کہانی، وہ جاری ہے، اور آج ہم جو کہانی سنا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 10۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کے مطابق کہانی ہے، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کبھی بھی کوئی مشکل پڑے نا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پڑھا کرو، آیت پڑھا کرو، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ اچھے سے نکال دے گا۔ جب مشکلات آتی ہیں، سب طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں، انسان سوچتے ہیں کیسے اس مشکل سے نکلے، تو سورہ طلاق کی 3 نمبر کی آیت پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتا ہے۔ تو بچوں، یہ کہانی ہے ایک ضعیف درخت کی، بوڑھے درخت کی، جو کہ جنگل میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بڑا اداس رہتا تھا۔ تو چھوٹے درخت اس سے پوچھا کرتے تھے کہ بابا آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ تو بوڑھے درخت چھوٹے درخت سے کہتا تھا کہ تم نے دیکھا نہیں، میں روز بروز بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، میرے سارے پتے بھی گرتے جا رہے ہیں۔ چھوٹے درخت نے پوچھا تو اس میں اداسی کی کیا بات ہے؟ پھر اس نے کہا ابھی موسم بہار آنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے دوبارہ سے پتے نکل آئیں گے۔ بوڑھے درخت نے جواب دیا، میں اس لیے اداس ہوں کہ اب نئے پتے نہیں نکلیں گے، اور اب میرے پاس وہ پرندے بھی نہیں آئیں گے جو یہاں پر گھونسلہ بناتے تھے، کیونکہ اب ان کے گھونسلہ بنانے کی جگہ بھی نہیں۔ بوڑھے درخت نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، وہ دن بھی کتنے اچھے تھے جب میری ساری شاخیں پرندوں سے بھری ہوئی ہوتی تھیں، سب پرندے صبح صبح چہچہاتے تو میں کتنا خوش ہوتا تھا، لیکن اب میں کیا کروں، اب میں کسی کے کام ہی کا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا درخت بہت اداس ہونے لگا اور رونے لگا۔ چھوٹے درخت کی سمجھ میں تو آ نہیں رہا تھا کہ وہ بوڑھے درخت کو کیسے سمجھائے۔ بوڑھا درخت روزانہ سارے نئے نئے درختوں کو دیکھتا، ان کے اوپر بہار آ گئی تھی، ان کے اوپر پرندے چہچہا رہے تھے، تو وہ اور زیادہ اداس ہو جاتا تھا اور سوچتا میں تو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ ان باتوں کے سوچنے کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ایک طرف جھکنے لگتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کرتا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے۔ اگر پرندوں کے گھونسلوں کی جگہ نہیں تو میں کسی اور طریقے سے اللہ کے بندوں کے کام آ سکتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اس کے لیے کوئی راستہ بنائیں تاکہ وہ لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے کام آ سکے، اور اس کے لیے اس کو بہت لگن تھی۔ جنگل میں بچوں، جہاں یہ بوڑھا درخت تھا، اس کے قریب ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ لوگوں کو ندی کی دوسری طرف جانے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ ایک صبح جب چھوٹے درخت نے دیکھا تو برابر میں بوڑھا درخت نظر نہ آیا۔ چھوٹا درخت پریشان ہو گیا، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا وہ بوڑھا درخت زمین پر گرا ہوا پڑا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ ایسے گرا ہوا ہے کہ اس کی مضبوط تنیں اور شاخوں نے ندی کے اوپر ایک پل بنا لیا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت خوش تھے کیونکہ اب ان کو ندی کے پار جانے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا تھا۔ سب لوگ مزے سے اس درخت پر سے گزر کے ندی کو پار کر رہے تھے۔ بوڑھا درخت بہت خوش تھا کیونکہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی اور وہ لوگوں کے کام آ رہا تھا۔ بوڑھے درخت نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی خدمت کے قابل بنا دیا۔ تو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے پیارے بچوں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ چاہے وہ کتنا بھی ضعیف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن دوسروں کے کام آتا رہے۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سنائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
ان کے پاس ایک شخص آیا، بہت بوڑھا تھا، تو آ کے بیٹھ گیا۔ امام نے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا فرزند رسول میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، کسی کے کام کا نہیں، بس میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ امام سے وہ سمجھ رہا تھا کہ امام اس بات سے بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن پیارے بچوں ہوا کیا؟ امام نے اس کی طرف بہت ہی غصے سے دیکھا اور امام نے کہا یہ شیطانی حرکت ہے۔ حیران ہو گیا، میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتا ہوں۔ امام نے کہا اللہ ایسے نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو کام کے لیے بنایا ہے، تو اب تمہارے پاس اگر کوئی بھی کام نہیں اپنا کرنے کے تو محلے والوں کا کام کر دیا کرو، اپنے عزیزوں کا کام کر دیا کرو، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا تم کام کرتے رہو، اس لیے کہ جب تک تم کام کرتے رہو گے، اب یہ ہم اپنی طرف سے آپ کو تشریح بتا رہے ہیں کہ جب تک انسان کام کرتا رہتا ہے وہ ینگ رہتا ہے، اس میں جذبہ رہتا ہے، اس میں لگن رہتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ تو ہم نے یہی اس کو سمجھایا کہ نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ادا کیے ہیں ان کو کرو، نماز بھی پڑھو، سب کچھ کرو، مگر اگر تم میں تھوڑی سی بھی ہمت ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آؤ۔ اور تھوڑا سا چلنے پھرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان اس میں طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے، واک کرنے سے آپ کو پتہ ہے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بس ہم تو اب بیٹھ جائیں تو اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے، اگر بستر پہ لیٹ جائیں گے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے تو پھر تو ہماری زندگی بیکار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی مہلت دی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ زبان سے دوسروں کی مدد کریں، ایٹ لیسٹ ان کو اچھی اچھی باتیں بتا دیں، امام کی احادیث ان کو سنا دیں، قرآن کی کوئی آیت ان کو سنا دیں، جو بھی ہے ہر طرح سے ہر اعضاء اور جوارح سے انسان کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔ دیکھا نا بوڑھے درخت نے کیا دعا کی تھی، اس نے یہی دعا کی تھی کہ مجھے کسی کام کا بنا دے، تو اللہ نے کیا کیا، اب اس کا وقت آخر آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کیا کہ اس نے ندی کے اوپر پل بنا دیا، اوپر جو تھا نا پل کی طرح وہ گر گیا اور لوگ جو ہے نا آرام سے کراس کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر، اس کو قیامت کے دن اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک درخت بنا دے۔ تو پیارے بچوں، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے نا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، وہی سب کی دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا آپ بہت ضروری مانگتے ہوں گے نا کہ ہمارے امام وقت کے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اللہ تعالیٰ تک، اور ہماری زندگیوں میں ہم ان کو دیکھیں اور ان کے ساتھ مل کے اللہ کی حکومت اس دنیا میں قائم کریں، ان کو روز صبح اٹھ کے ہم سلام کرتے ہیں، ان کی تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ امام اللہ تعالیٰ امام کو جلد از جلد ہمارے پاس بھیجے اور ہم سب مل کے امام کی نصرت کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم اس کے سامنے جائیں تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم شرمندہ ہوں کہ ہم نے تو وقت ہی ضائع کر دیا۔ تو ویسٹ آف ٹائم جو ہے نا سب سے بری چیز ہے۔ تو پیارے بچوں، اپنا ٹائم کبھی بھی ویسٹ نہ کریں۔ آپ یہ تو ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو تو بہت سارا پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کام کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے کام کرنا ہے، اپنے ماما اور پاپا کے لیے کام کرنا ہے، گھر کے کاموں میں ماما کی ہیلپ کرنی ہے، پاپا کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی قابل بنا دے تاکہ میں جو ہے تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور بڑوں کو بھی یہ کہانی بہت سبق دیتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری اچھی اچھی کہانیاں سنائیں گے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.